میں پوچھنا چاہوں گی جمہوریت کو نقصان جو تو جہاں پہنچ رہا ہے وہ تو ایک طرف، لیکن آصف علی زرداری ظاہری بات ہے اب جو تلوار لٹک رہی ہے ایف آئی اے کی فریال تالپور پر بھی، آصف علی زرداری پر بھی ریلیف ملنے کے چانسز ہیں یا نہیں؟ اس سے پہلے جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں اور این آر او، لیکن اب سپریم کورٹ کی جانب سے چونکہ این آر او کو مسترد کیا گیا ہے، اب کیا کریں گے زرداری صاحب؟ آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف مل سکے گا ان کو ان کیسز سے؟ نہیں، میں تو اس کو اس اینگل سے لوں گا کہ جس ملک کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ زرداری صاحب، اور صاحب کہنا بھی بڑا غلط لگتا ہے کہ زرداری جیسا شخص اگر میجیشن ہے، زرداری زبان کی جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے سیاست کے اندر، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے ملک کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو پھر اگر ان جیسے سب سٹینڈرڈ لوگ آ کے پاکستانیوں کو رول کرتے رہے ہیں تو وی ڈیزرو کہ ہاں اب ان کا قلعہ کما کرنا انتہائی ضروری ہے، اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے۔ I know him، یہ جب سے یہ بمبینو سینما کے اندر یہ ٹکٹ بلیک کیا کرتے تھے، یہ وہ بمبینو سینما تھا جس کے مینیجر ان کے والد صاحب تھے، یہ مالک بھی نہیں تھے، یہ بعد میں بنے تھے۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ یہاں سے ان کی زندگی، یہاں سے ان کی داستان شروع ہوتی ہے۔ نہیں یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی بیٹھیں گے تو میں آپ کو باقی باتیں بھی بتاؤں گا۔ دیکھیں بات یہ آ جاتی ہے کہ مقصد صرف یہ کہنے کا ہے کہ اب یہاں پر اس سے پہلے میں ضرور کہوں گا آپ کے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ، بالکل میں ایگری کرتا ہوں راشد لودھی صاحب سے کہ بھئی 11 سال آپ کس چیز کا ٹرائل کرتے رہے اور پھر آپ نے ایک شخص کو فارغ کر دیا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہاں یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ، یہ ان کے ہاتھوں کے اندر جو اس سے پہلے جتنے رولرز تھے وہ ان کے ہاتھوں میں ٹولز کے طور کے اوپر کام کرتے رہے، چاہے وہ ایف آئی اے کا، ایف بی آر کا، انٹیلیجنس بیورو کی تو کی بات ہی نہیں کرتے، کوئی طریقہ کا تو نکال لیں گے۔ بخاری صاحب نے میجیشن کہہ دیا ہے اسے، یہ تو چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک عرض کر دوں کہ اگر ایک we should be very clear، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ کے